نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. آج جو واعظ شروع ہوتا ہے اس کا نام ہے درجات الاسلام. یہ واعظ جامع مسجد صدر بازار میرٹھ میں ہوا 15 ربیع الاول سن 1341 ہجری ہفتے کے دن صبح 8 بجے اور 2.5 گھنٹے یہ واعظ ہوا کھڑے ہو کر. جناب شیخ رشید احمد صاحب سوداگر صدر میرٹھ کی درخواست پر حضرت تشریف لے گئے اور ان کی طلب پر فرمائش پر یہ بیان ہوا. اس واعظ کا مضمون ہے اس پر شکایت کی کہ ہمارا اسلام نام کا اسلام ہے، نیز اسلام کے 3 درجے بیان فرمائے. اس واعظ کو ضبط کیا مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور سامعین کی تعداد تقریباً 3500 تھی. فرماتے ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں میں اسلام کا نام ہی رہ جائے گا اور قرآن سے کچھ نہ رہے گا مگر رسم یعنی نقش. ان کی مسجدیں بظاہر آباد ہوں گی لیکن حقیقت میں خراب ہوں گی. ان کے علماء آسمان سے نیچے کی مخلوق میں سب سے بدتر ہوں گے اور انہی سے دین میں فتنہ برپا ہوگا اور انہی میں لوٹ آئے گا. فرمایا کہ حدیث میں جس عبارت کی میں نے اس وقت تلاوت کی یہ ایک حدیث ہے، یعنی ارشاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فداہ آباؤنا و امہاتنا، آپ پر ہمارے باپ اور مائیں قربان ہوں. اس میں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انفسی و روحی فداہ، میری جان اور میری روح آپ پر فدا ہو، اس میں آپ نے اسلام کے درجات کے تفاوت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، مگر بلکہ اشارہ کیا ہے قریب صراحت کے. چنانچہ ان قریب واضح ہو جائے گا. اسی سے سامعین کو اس مضمون کی ضرورت معلوم ہو گئی ہوگی کیونکہ اسلام سے بڑھ کر مسلمانوں کا کوئی مقصود نہیں ہے. ہمارا مقصود صرف اسلام ہے اور ہمارے تمام مقاصد باوجود متفرق و منتشر ہونے کے سب اسی ایک لفظ میں مدحج ہے، یعنی لفظ اسلام میں، اسی میں جمع ہے. ہمارا کوئی مقصود بھی اس سے خارج نہیں. اس میں ہمارے افعال بھی آ گئے اور اقوال بھی اور احوال بھی، تمام شعبے اسی امر واحد کی طرف راجع ہیں. مسلمانوں کی کوئی حالت، کوئی قول فعل اس سے خارج نہیں. مقاصد حقیقیہ بھی اسرارہا، تمام کے تمام اسی ایک چیز میں منحصر ہیں، یعنی اسلام. مقاصد میں حقیقیہ کی قید میں نے اس لیے لگائی کہ مقاصد کی 2 قسمیں ہیں، بعض مقاصد حقیقیہ ہے اور بعض مقاصد غیر حقیقیہ. تمام مقاصد کا ایک درجہ نہیں ہوتا بلکہ بعض دفعہ ایک مقصود دوسرے مقصود سے راجع اور مقدم ہوتا ہے، یعنی اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. پس دنیاوی امور جو مسلمانوں کے مقاصد میں داخل ہیں وہ مقاصد غیر حقیقیہ ہیں، دنیا کے جو کام ہیں.
اگر دنیاوی امور کا اسلام کی طرف راجع ہونا کسی کے نزدیک مخفی ہو تو ممکن ہے، لیکن اس میں تو کچھ شک نہیں کہ مقاصد حقیقیہ سب اسی کی طرف راجع ہیں، اور دنیاوی امور مقاصد غیر حقیقیہ ہیں۔ اگر وہ راجع نہ ہو نہ صحیح، اس لیے میں نے حقیقیہ کی قید لگا دی، لیکن غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دنیاوی مقاصد بھی اسلام ہی کی طرف راجع ہیں، وہ بھی اس سے جدا نہیں ہو سکتے۔ مثلا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس وقت ایک اندھا آدمی کنویں پر آ رہا ہے، اگر اس کو بچایا نہ جائے تو کنویں میں گر جانے کا اندیشہ ہے۔ اب اس وقت واجب بلکہ فرض ہے کہ نماز کو توڑ دے اور اس گرنے والے کو بچائے، وہ نماز فرض ہی ہو، اور اس اندھے کو بچائے۔ یہاں ظاہر بھی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ اس میں دنیا کو دین پر مقدم کرنا لازم آتا ہے، کہ بچانا تو ایک دنیا کا کام تھا، کیونکہ نماز دین کا کام ہے اور جان بچانا دنیاوی کام ہے۔ مگر واقع میں یہاں دنیا کی تقدیم دین پر نہیں، وہ ظاہر میں شبہ ہوتا ہے، بلکہ ایک امر دین کی تقدیم ہے، ایک دین کا حکم ہے، اس کی تقدیم ہے۔ دوسرے امر دین پر، کیونکہ حفاظت جان مسلم یہ بھی دین ہے، کسی مسلمان کی جان کی حفاظت کرنا، وہ ظاہر میں اس کے لیے تو دنیا ہے، مگر ہمارے لیے تو یہ دین ہی کا کام ہے۔ اگر حفاظت جان مسلم ہمارے لیے دنیا کا کام ہوتا تو یہ حفاظت اسی جگہ واجب ہوتی جہاں ہماری دنیا کا نفع ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس حکم میں نہ قرابت کی قید ہے نہ دوستی کی۔ کوئی بھی انجان آدمی ہے لیکن اس کو بچاؤ، بلکہ ہر مسلمان کی جان بچانا فرض ہے، خواہ وہ عزیز ہو یا اجنبی دوست ہو یا نہ ہو، حتیٰ کہ دشمن کی جان بچانا واجب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دشمن کی حفاظت تو دنیا ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ یہ تو دنیا کے لیے مضر ہے، کیونکہ اگر دشمن ہلاکت سے بچ گیا تو ساری عمر کے لیے ایک مشغلہ رہے گا۔ مگر شریعت کا حکم ہے کہ اگر تمہارا کوئی دشمن بھی کنویں میں گرتا ہو یا کوئی شخص اس کو ناحق قتل کرتا ہو تو اس کا بچانا حسب وسعت واجب ہے۔ اس جگہ اس کی جان کی حفاظت مسلم ہونے کے لحاظ سے واجب ہے، اور یہ دین ہے۔ اور تعمق کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے، یعنی غور کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کے لیے اپنی جان کی حفاظت دین میں داخل ہے، وہ ظاہر میں یہ دنیا کا کام معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جان ہماری نہیں ہے، یہ خدا کی امانت ہے۔ اس کو حکم الہی کے مافق خرچ کرنا چاہیے، اس جان کا جو استعمال ہے۔ اگر کسی جگہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا شرعاً جائز نہ ہو تو وہاں جان کی حفاظت شرعاً واجب ہے اور یہ دین کا کام ہے۔ اور مگر چونکہ ان امور کا دین ہونا اکثر لوگوں پر مخفی ہے، اس لیے میں نے تقریب الی الفہم کی غرض سے مقاصد میں حقیقیہ کی قید لگا دی تھی، ورنہ در حقیقت ہمارے سب مقاصد، خواہ وہ حقیقی ہوں یا غیر حقیقی، سب کے سب اسلام کی طرف راجع ہے۔ سب کام کا مرجع اسلام ہی ہے، بس ہمارا سب کا ایک ہی مقصود ہے، یعنی اسلام، اور وہ مشتمل ہے تمام مقاصد حقیقیہ و غیر حقیقیہ کو۔ اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی آ گئے، اور کھانے پینے کے احکام متعلق آمدنی بھی آ گئے۔ اسی طرح تمام معاملات و معاشرات و سیاسیات بھی اس میں داخل ہیں۔ وہ لوگوں نے ان کو اسلام سے خارج سمجھ رکھا ہے۔ آج کل صرف چند عبادات کو اسلام میں داخل سمجھا جاتا ہے۔ نماز روزے ہی میں لوگوں نے دین کو منحصر کر لیا، بس اگر نماز پڑھ لیں تو دیندار ہیں، اور اگر تہجد بھی پڑھنے لگے تو جنید بغدادی ہیں، اور اگر زکوٰۃ بھی دینے لگے تو پھر ان کی دینداری میں کچھ کسر ہی نہیں، اور اگر حج بھی کر لیا تو گویا رجسٹری ہو گئی۔ گویا معاملات کیسے ہی خراب ہوں اور گندے ہوں، اگر معاملات و معاشرات کو بھی دین میں داخل سمجھا جاتا تو فقط نماز روزہ کر لینے سے ہم اپنے کو دیندار نہ سمجھتے، کیونکہ ابھی بعض اجزائے دین بعض اجزاء دین کے ہم سے فوت ہو رہے ہیں۔ مگر ہماری حالت یہ ہے
کہ تہجد پڑھ لینے کے بعد اپنے کو دیندار سمجھنے لگتے ہیں، نیز کسی قدر وضع کی درستی کو بھی دین میں داخل سمجھتے ہیں کہ فقہ وضع ہو، چوغا اور پیجامہ ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، لباس ریشمی نہ ہو، داڑھی منڈی ہوئی یا کتری ہوئی نہ ہو، تشبہ بالکفار نہ ہو۔ اگر ایسی وضع ہو گئی تو بس اب ان کی دینداری میں کچھ کسر نہیں رہی، بڑے پکے دیندار ہو گئے۔ پھر دوسروں کو اگر ہماری وضع دیکھ کر دینداری کا گمان ہو تو کچھ تعجب نہیں، مگر غضب تو یہ ہے کہ ہم خود بھی اپنے کو ایسا ہی سمجھنے لگتے ہیں، ایک ظاہری وضع بنا کر سمجھتے کہ ہم دیندار ہو گئے، حالانکہ ہم کو معلوم ہے کہ معاملات وغیرہ میں ہماری کیا حالت ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، بلکہ انسان خود اپنی حالت پر مطلع ہے، وہ اپنے حیلے پیش لائے۔ انسان اپنی حالت کو خوب جانتا ہے، وہ کیسے ہی بہانے بنائے۔ وہ بہانے کیا ہیں؟ وہ بہانے یہ ہیں کہ بعض دفعہ انسان کو اپنی حقیقت معلوم ہوتی ہے، خوب جانتا ہے کہ میں بہت سے کام شریعت کے خلاف کرتا ہوں، مگر اس کی وضع اور نماز روزے کی وجہ سے لوگ اس کے معتقد ہیں، تو اس سے وہ خود بھی دھوکے میں آ جاتا ہے اور اپنے نفس کا معتقد ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اتنے آدمی مجھے دیندار سمجھتے ہیں، گویا میری دینداری پر اجماع ہو چکا ہے، اور اتنے آدمیوں کا اجماع غلط نہیں ہو سکتا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اجماع کہاں ہوا؟ ابھی ایک مسلمان کا اختلاف باقی ہے، اور وہ اختلاف ایسے شخص کا ہے جس کا اختلاف اس اجماع میں قادح ہے۔ او مسلمان کون ہے؟ وہ تم خود ہو، وہ تم خود ہو، کہ تمہیں پتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، کیونکہ تمہارا دل تو جانتا ہے کہ تم دیندار نہیں ہو، پھر یہ اجماع کیوں کر حجت ہو سکتا ہے؟ تم جانتے ہو کہ میں نے بلوغ کے بعد بہت سی نمازیں قضا کی ہیں جن کو ابھی تک ادا نہیں کیا، نہ ادا کی فکر ہے، دوسروں کو اس حالت کا علم نہیں، اس لیے وہ تم کو دیندار خیال کرتے ہیں، مگر تم کو تو اپنی حالت معلوم ہے کہ میں ایک گناہ میں مبتلا ہوں۔ نیز تم حج میں بلا وجہ تاخیر کر رہے ہو، تمہارے ذمے کسی کا قرض آتا ہے جس کو تم ٹال رہے ہو، پھر تم اپنے کو دیندار کیوں کر سمجھتے ہو؟ یہ ہے وہ بہانہ جو من جملہ دوسرے بہانوں کے اکثر لوگوں کو گمراہ کیے ہوئے ہے کہ وہ محض دوسروں کے اعتقاد کی بنا پر اپنے معتقد ہو رہے ہیں، حالانکہ ہر ایک کو اپنی حقیقت معلوم ہے اور وہ جانتا ہے کہ مجھ میں بہت سی باتیں دینداری کے خلاف موجود ہیں، تو یہ دینداری کیا ہوئی؟ یہ تو نوتا ہوا، نوتا جو ہوتا ہے شادیوں میں دیا جاتا ہے، نوتا۔ تم اس کو دیندار سمجھتے ہو، وہ تم کو دیندار سمجھتا ہے، یعنی تم اس کو نوتا دے رہے ہو اور وہ تم کو نوتا دے رہا ہے۔ یہ تو وہی حکایت ہوئی کہ گھر سے آیا ہے معتبر نائی، ایک شخص کی حکایت ہے کہ وہ پردیس میں تھا اور بال بچے گھر پر تھے، ایک دن اس کی بیوی نے غسل کیا، اس لیے نت اتار کر رکھ دی۔ اس حالت میں گھر کی نائن آئی، اس نے جو دیکھا کہ بیوی جی کی ناک میں نت نہیں ہے، وہ تو نہائی تھی، اس نے ناک سے اتار دی تھی۔ اب اس نائن نے جو دیکھا کہ بیوی جی کی ناک میں نت نہیں ہے، تو یہ سمجھی کہ شاید یہ رانڈ ہو گئی، یعنی اس کا شوہر چلا گیا، اس لیے نت اتار دی۔ وہ الٹے پاؤں اپنے گھر گئی اور نائی سے جا کر کہا کہ تو بے فکر کیا بیٹھا ہے، ارے جلدی سے جا کر اپنے ججمان کو اطلاع کر دے کہ آپ کی بیوی رانڈ ہو گئی، یعنی اس کے شوہر کو، کیونکہ آج میں نے اس کو نت اتارے ہوئے بیٹھا دیکھا ہے اور اس حالت میں بیوہ ہی رہا کرتی ہے۔ وہ نائی بھی بیوی کی طرح بے وقوف تھا، دوڑا اپنے آقا کے پاس پہنچا، بہت دور جگہ تھی، کئی دن میں راستہ طے ہوا۔ میاں نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہا ہے؟ نائی نے کہا کہ حضور کے گھر سے آ رہا ہوں۔ پوچھا ہمارے گھر میں خیریت تھی؟ کہا حضور اور تو سب خیریت تھی، مگر آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی۔ آقا صاحب، جو آقا تھا، جو اس کا مالک تھا، آقا صاحب دونوں سے بڑھ کر احمق تھے، یہ سن کر رونے لگے اور اسی وقت غمی کا سامان ہونے لگا۔
دوست احباب کو جو اطلاع ہوئی تو یہ سمجھے شاید گھر سے کوئی ایسی ویسی خبر آ گئی، تعزیت کے لیے مجتمع ہو گئے، جب مجمع اکٹھا ہو گیا تو کسی نے دریافت کیا کہ گھر سے کوئی اطلاع آئی ہے؟ کہنے لگا ہاں آئی ہے۔ کہا کیا آئی ہے؟ ہائے میری بیوی رانڈ ہو گئی۔ اب تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسی خبر، کہ جب بیوی کا شوہر یہ صحیح سلامت ہے تو پھر وہ بیوہ کیوں کر ہوئی؟ تو دوستوں نے کہا کہ میاں تم بڑے بے وقوف ہو، جب تم صحیح سلامت بیٹھے ہو تو تمہاری بیوی رانڈ کہاں ہوئی؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن گھر سے جو نئی خبر لایا ہے وہ نہایت معتبر ہے، اس لیے یہ خبر غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے وہ بیوہ نہیں ہو سکتی۔ اس حکایت پر تو سب ہنستے ہیں، مگر صاحبو اس حماقت میں ہم سب مبتلا ہیں، باوجود یہ کہ اپنی دینداری کی حالت ہم کو معلوم ہے، لیکن محض دوسروں کے اعتقاد کی وجہ سے ہم اپنے معتقد ہو رہے ہیں۔ اس شخص نے جو باوجود اپنے زندہ ہونے کے اپنی بیوی کو بیوہ مان لیا، اس میں کیا تعویل ہو سکتی ہے سوا اس کے کہ بیوہ کے معنی بدل دیے جائیں، کہ ایک قسم بیوہ کی وہ ہے جس کا شوہر مر جائے اور ایک قسم وہ ہے جو نت بالی اتار دے۔ مگر یہ جو خاص نوع ایجاد اصطلاح ہوگی سو ہم آپ کی اصطلاح میں مزاحمت نہیں کرتے۔ ممکن ہے آپ کے نزدیک دینداری کی بھی دو قسمیں ہوں، ایک حقیقی دیندار اور دوسرے وہ جس کو لوگ دیندار سمجھیں۔ اس نئی اصطلاح کے موافق آپ دیندار کا شیخ بھی بن سکتے ہیں، مگر اس حالت میں آپ ویسے ہی شیخ ہوں گے جیسے سب کا گرو شیخ نجدی ہے، یعنی شیطان۔ غرض ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دین کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، اس لیے محض نماز روزہ کر کے اپنے کو دیندار سمجھنے لگتے ہیں، مگر معاملات و معاشرات وغیرہ بھی سب دین ہیں، حتیٰ کہ پیشاب و پخانہ کرنا اور ان سے فراغت کرنا بھی دین ہے۔ وہ ظاہر میں راحت نفس ہے، مگر ان کاموں میں اگر نیت درست رکھی جائے تو سب دین کے کام ہے۔ مثلا پیشاب و پخانہ اس نیت سے کرو کہ اس سے فارغ ہو کر طبیعت ہلکی ہوگی اور تندرستی قائم رہے گی تو نماز وغیرہ میں دل لگے گا، اس نیت سے یہ کام بھی باعث ثواب ہوں گے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ ایسی حالت میں نماز مت پڑھو کہ تم کو بول و براز کا تقاضا ہو، پیشاب پخانے کا تقاضا ہو، پہلے فارغ ہو پھر نماز پڑھو۔ اب دیکھیے کہ اس وقت نماز پڑھنا حرام اور پیشاب و پخانے سے فراغت کرنا واجب، اور یہ شخص دنیا کے کام میں نہیں بلکہ دین کے کام میں ہے، کیونکہ اس حالت میں یہ حکم شرعی کا امتثال کر رہا ہے۔ بس دین کی حقیقت امتثال امر ہے، دین کی حقیقت امتثال امر ہے کہ جس وقت جس کام کا شریعت امر کرے اس وقت وہی دین ہے۔ فقط نماز روزہ ہی دین نہیں بلکہ نماز وغیرہ بھی اسی وقت تک دین کے کام ہیں جب امر کے موافق ہو۔ اگر امتثال امر نہ ہو تو یہ بھی دین میں داخل نہیں۔ مثلا نماز خلاف امر ہو، جیسے طلوع یا غروب کے وقت پڑھی جائے، اب یہ ممنوع وقت ہے تو بجائے ثواب کے گناہ ہوگا۔ روزہ کیسی اچھی عبادت ہے، مگر خلاف امر ہو تو وہ بھی دین کا کام نہیں۔ مثلا کوئی شخص عید کے دن روزہ رکھے اور تمام دن غیبت بھی نہ کرے، ذکر و شغل ہی میں مشغول رہے اور تمام آداب صیام کی رعایت کرے، مگر شام کو یہ شخص مردود ہے، کیونکہ اس دن روزہ رکھنا خلاف امر ہے، اس کا حکم نہیں ہے، منع کیا گیا ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص حج کرے مگر ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی بجائے 10ویں کو وقوف عرفہ کرے تو اس کا حج مردود ہے، کیونکہ اس نے خلاف امر کیا۔ پس معلوم ہوا کہ دین کی حقیقت امتثال امر ہے۔ چنانچہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں یہی نقطہ بیان فرمایا تھا کہ ظاہر میں اس آیت پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے، وہ یہ کہ حق تعالی فرماتے ہیں میں نے جن و انس کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، حالانکہ دوسری آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کے علاوہ بھی تمام مخلوق عبادت میں مشغول ہے۔
جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے سب عبادت میں مشغول ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ کیا تم کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ کے سامنے سب عاجزی کرتے ہیں، جو کہ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے آدمی بھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پہاڑ اور درخت اور تمام جانور عبادت کرتے ہیں اور ان میں کوئی قید بھی نہیں لگائی، اور انسان کے لیے کثیر من الناس کہ بہت سے آدمی کی قید بھی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ انسان تو سب کے سب عبادت نہیں کرتے، اور درخت جانور وغیرہ کو بلا قید بیان فرمایا، جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ سب کے سب عبادت میں مشغول ہیں۔ یعنی انسان جو ہے سب کے سب عبادت نہیں کرتے، لیکن باقی مخلوقات سب کی سب عبادت کرتی ہیں۔ تو وصف عبادت میں بظاہر دوسری مخلوق انسان و جن سے بڑی ہوئی ہے، پھر بھی پہلی آیت میں عبادت کو انسان و جن کے لیے تخصیص کے ساتھ بیان فرمایا، اس کو محض عبادت ہی کے لیے پیدا کیا گیا۔ اس اشکال کا جواب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحقیق سے معلوم ہوا۔ حاجی صاحب نے بطور نقطہ کے فرمایا تھا کہ عبادت کا مادہ عبد ہے، عبد، جس کے معنی ہے غلام، اور اس لفظ میں غایت ذلت کا اظہار ہے۔ اس لفظ میں عبدیت، غلام، غایت ذلت کا اظہار ہے۔ چنانچہ لغتاً عبادت کے یہی معنی ہے، اس لیے عبادت کا درجہ حق تعالیٰ کے لیے خاص ہے، غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں۔ حق تعالیٰ کو عبادت بہت پسند ہے، حتیٰ کہ تسمیہ میں بھی اس کی رعایت کو حدیث میں مستحب کیا گیا۔ حدیث میں ہے احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، کہ حق تعالیٰ کو سب ناموں میں سے زیادہ محبوب عبداللہ و عبد الرحمن ہے۔ جن کے لفظوں ہی سے بندگی اور غلامی کا اظہار ہے۔ عورتوں کو اگر شبہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے وہ نام نہ بتلائے جو حق تعالیٰ کو پسند ہیں، تاکہ ہم بھی وہی نام رکھا کریں، تو یاد رکھیے کہ اس حدیث میں عورتوں کے لیے بھی نام موجود ہیں۔ عبد کا مؤنث ہے امت، تو عورتوں کو امت اللہ و امت الرحمن نام رکھنا چاہیے۔ اس کے معنی ہے خدا کی بندی، جیسے عبداللہ کے معنی ہے خدا کا بندہ۔ اور ہر چند کے حق تعالیٰ کے نام بہت ہیں، مگر حدیث میں عبد کی اضافت اللہ اور رحمان کی طرف خصوصیت سے اس لیے کی گئی کہ ان دو ناموں میں ایک خاص ترجیح ہے، وہ یہ کہ اللہ اس میں علم ہے، باقی تمام نام اسماء صفات ہیں۔ رحمان کو یہ ترجیح ہے کہ اس میں مبالغہ زیادہ ہے، اس لیے لغتاً رحمان کا اطلاق غیر خدا پر نہیں کیا جاتا۔ تو گو حقیقت میں یہ بھی اس میں صفت ہے، مگر غلبہ استعمال کی وجہ سے اس میں علم کے مشابہ ہے۔ باقی مسیلمہ کذاب کا اپنے کو رحمان سے موسوم کرنا یہ محض اس کی شرارت تھی، ورنہ لغتاً اس لفظ کا خدا تعالیٰ کے ساتھ مختص ہونا اسے بھی معلوم تھا، مگر جس طرح فرعون اپنے کو الہ کہتا تھا، بہرحال ان دو ناموں کے اندر دوسرے ناموں سے ایک خاص وجہ ترجیح ہے۔ لیکن اگر حق تعالیٰ کے دوسرے ناموں کی طرف عبد یا امت کا مضاف کر کے نام رکھا جائے تو وہ بھی نفس فضیلت میں انہی دونوں کے مثل ہوں گے، وہ کسی قدر تفاوت صحیح۔ پس اگر نام رکھنے میں اس کی رعایت کی جایا کرے تو اچھا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ناموں کی طرف عبد یا امت کو مضاف کر کے نام رکھا جائے، مگر آج کل لوگ ان ناموں کو بہت کم اختیار کرتے ہیں، دوسرے امور کی رعایت کو مقدم سمجھتے ہیں۔ مثلا قافیہ وغیرہ کی ایک صاحب کی عادت تھی کہ وہ اپنی اولاد کے نام اس وزن پر رکھتے تھے، بسم اللہ، الحمدللہ، قل هو اللہ وغیرہ۔ تو ایک ظریف نے کہا کہ اب کے بچہ پیدا ہو تو اس کا نام ناقۃ اللہ بیت اللہ رکھ دینا، ناقۃ اللہ بیت اللہ رکھ دینا۔ وہ بڑے بگڑے، یہ بھی کوئی نام ہے؟ کہنے لگے صاحب قرآن میں موجود ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی؟
اور عورتوں کی تو عجیب عادت ہے کہ ان کے یہاں قافیہ وغیرہ کے علاوہ ناموں میں ایک بات اور بھی دیکھی جاتی ہے کہ نام زبان پر چلنے والا ہو، رواں ہو، آسانی سے نام زبان پر آ جائے تو رواں ہو۔ وہ ایک نام کو مکرر تکرر چند مرتبہ کہہ کر دیکھتی ہیں کہ نام رواں بھی ہے یا نہیں۔ اگر ان کی زبان پر بے تکلف رواں ہو گیا تو اچھا ہے، ورنہ برا۔ ہمارے وطن میں ایک بیوی ہیں، ان کی لڑکیوں کے نام امت المنا کے قافیے پر ہیں۔ جب اس قافیے کے بہت سے نام ہو گئے اور پھر ایک لڑکی پیدا ہوئی تو مجھ سے کہا گیا کہ اس کا نام رکھو۔ میں نے کہا کہ اس قافیے پر صرف دو نام رہ گئے ہیں اور وہ دونوں عورتوں ہی کی صفت میں کہے گئے ہیں۔ ایک وصف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا اور ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے۔ حضرت علی نے عورتوں کو شیطان کہا ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ریحان فرمایا ہے۔ ریحان یعنی جنت کا باغ، خوشبو۔ تو اب اس بچی کا نام ریحان رکھ دو یا شیطان رکھ دو، شیطان تو بھلا کون رکھتا، اس کا نام ریحان ہی رکھا گیا۔ اور واقعی لفظی و معنوی دونوں حیثیتوں سے یہ نام بہت ہی موزوں ہے، مگر باوجود ان تمام خوبیوں کے ایک بڑی بھی اس نام کو چند مرتبہ مکرر کہہ کر کیا فرماتی ہیں، یہ کیا نام رکھا ہے، ریران ریران ریران۔ میں نے کہا سبحان اللہ، تم نے اس نام کی اچھی گت بنائی۔ اور یہ جو میں نے کہا تھا کہ یہ نام حضرت فاطمہ کے کلام میں ہے، اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہنسی کے طور پر عورتوں کی مذمت میں ایک شعر حضرت فاطمہ کے سامنے پڑھا، اور عربی کا شعر ہے، ان النساء شیاطین خلقن لنا نعوذ باللہ من شر الشیاطین، کہ عورتیں شیاطین ہیں جو ہمارے لیے پیدا کی گئی ہیں، ہم شیاطین کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس کے جواب میں فرمایا، ان النساء ریاحین خلقن لکم وکلکم یشتہی شم الریاحین، کہ عورتیں پھول ہیں جو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، ہر ایک تم سے پھول سونگھنے کی خواہش رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عورتوں میں ناموں کے متعلق ایک اور بات دیکھی جاتی ہے کہ یہ نام کچا ہے یا پکا، جیسے ترکاریاں کہ بعضی کچی بعضی پکی ہوتی ہے، ایسے ہی عورتوں کے یہاں ناموں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نہ معلوم ناموں کا کچا پکا ہونا انہیں کیسے معلوم ہوتا ہے، یہ عورتوں کے خاص علوم ہیں جو مردوں کو بھی معلوم نہیں۔ چنانچہ عبداللہ اور عبد الرحمن کی نسبت کہا کرتی ہیں کہ یہ پکا نام ہے، جیسے بڈھوں کا نام ہوتا ہے۔ تو پکا نام ان کے نزدیک وہ ہے جو بڑھاپے کے مناسب ہو، اور کچا نام وہ ہے جو بچپن کے مناسب ہو۔ باقی اس کی پہچان کہ کون سا نام بچپن میں پھبتا ہے اور کون سا بڑھاپے میں، یہ عورتوں ہی کو حاصل ہے، صاحب مردوں کے فہم اس سے قاصر ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اچھا، ہم نے مانا کہ عبداللہ نام پکا ہے، تو پھر عورتوں کو پھر بھی یہ نام اپنی اولاد کا ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں فعل نیک ہے کہ بچہ بڈھا ہوگا۔ پس یہ تو اور وجہ الوہیت ہو گئی، نہ کہ وجہ انکار، کیونکہ عورتیں تو ایسی فعال شگون کی بہت معتقد ہوتی ہیں، تو وہ اس نام کو فعال نیک ہی سمجھ کر اختیار کر لیں۔ خیر، یہ گفتگو تو بیچ میں ناموں کے متعلق بطور جملہ معترضہ کے آ گئی تھی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ عبادت کا مادہ عبد ہے، جس سے معلوم ہوا کہ انسان عبدیت کے لیے پیدا ہوا ہے اور عبدیت خدا کو پسند ہے، جس کی دلیل میں نے ابھی بیان کی۔ ایک مقدمہ تو یہ ہوا، اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسری مخلوقات کی اطاعت کس قسم کی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فہم دین عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نسألك العفو والعافية
والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهل، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمة.